أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاءهم موسى بآياتنا قالوا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ کے اندر مدین سے واپسی کا واقعہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آئے، مصر آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا ان کا۔ مصر کیوں نہیں آنے کا ارادہ تھا کہ انہوں نے قبطی کو قتل کیا ہوا تھا کہ مجھے واپسی میں قتل کر دیا جائے گا، اس لیے انہوں نے ارادہ شام کا کیا۔ لیکن اللہ کو منظور یہ تھا کہ موسیٰ مصر کو واپس آئے، تو راستے کے اندر اللہ نے جو اللہ ان کے ساتھ ہم کلام ہو گئے، بات چیت کی اللہ نے ان کے ساتھ، اور پھر پیغام دیا۔ پیغام یہ تھا کہ جاؤ آپ بھی اور ہارون بھی دونوں جا کر فرعون کو تبلیغ کرو اور فرعون کو اللہ کا پیغام پہنچاؤ اور اسے ڈر سناؤ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام آگے اب فرعون کے دربار میں پہنچے، آ کر بات چیت کیا کی، وہ آگے چل کر پھر دوبارہ آئی۔ لیکن یہاں پر فرمایا فلما جاءهم موسیٰ بآیاتنا بینات، جب موسیٰ علیہ السلام آئے ہماری نشانیاں لے کر، ایسی نشانیاں جو آنکھیں کھول دینے والی تھی، واضح نشانیاں تھیں، معمولی نشانی نہیں کہ لکڑی ڈال رہے ہیں وہ سام بن رہا ہے، ہاتھ معمولی حالت کے اندر اپنی بغل میں داخل کر رہے ہیں وہ چمکتا ہوا نکل رہا ہے۔ تو قالوا، کہنے لگے ما ھذا الا سحر مفترى، کہ یہ نہیں ہے مگر صرف اور صرف جادو کے علاوہ یہ اور کچھ نہیں۔ اور کون سا جادو؟ مفترا، اور گڑا ہوا۔ ایک تو جادو عام معاشرے کے اندر پھیلا ہوا ہے، ہم خود جادوگر ہیں، ہم جادو کو جانتے ہیں، لیکن یہ ایک علیحدہ لیول کا جادو ہے جسے ہم بھی پہچانتے نہیں، مفترا، ایک نیا ہی گڑا ہوا جادو ہے۔ وما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، اور یہ جو باتیں وغیرہ کر رہا ہے نا موسیٰ، ان باتوں کو ہم نے اپنے باپ دادا سے بھی کبھی نہیں سنا۔ یہ تو بالکل نئی باتیں کر رہے ہیں، ہمیں تو یہی پتہ ہے کہ فرعون خدا ہے، فرعون کی خدائی کے علاوہ کسی اور کا خدا ہونا ہم نے اپنے باپ دادا سے بھی نہیں سنا، اور ہر زمانے میں یہی بات۔ اور یہودیوں نے تو اور آگے بڑھ کر بات کہی، انہوں نے تو کہا کہ محمد کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے، اللہ نے کبھی بھی کسی پیغمبر کے اوپر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ اتنا بڑا جھوٹ بولا۔ اللہ نے خود اس جھوٹ کا جواب قرآن میں کہہ دیا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ موسیٰ کے اوپر ہم نے تورات کو اتارا، اسی تورات کے اوپر تم عمل کر رہے ہو۔ آج اتنے تم ضد کے اندر آگے نکل گئے ہو کہ تم نے تمام پیغمبروں سے تمام چیزوں کا انکار کر دیا۔ تو ادھر انہوں نے بھی کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، اور اتنی حد تک کیا، کہا کہ ہم نے باپ دادا سے کبھی نہیں سنا کہ یہ خدا ہے۔ وقال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربی، میرا جو پروردگار ہے، اعلم، وہ زیادہ جانتا ہے، بمن جاء بالہدی، کہ کون ہے جو آیا ہے ہدایت کے ساتھ، من عنده، اور وہ ہدایت بھی اسی کی طرف سے ہے۔ یعنی اللہ سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا نا کہ ہدایت کے اوپر کون ہے۔ فرمایا مجھے پروردگار نے بھیجا ہے، معجزات وغیرہ مجھے دیے گئے ہیں، یہ پروردگار کی طرف سے کیے گئے ہیں، اور بھیجا بھی اللہ نے خود ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے وہ کسے بھیج رہا ہے۔ اور یہی والا اعتراض نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ اللہ کو نعوذ باللہ پورے عرب کے اندر، پھر پورے مکہ کے اندر، کیا یہ محمد ہی ملے ہیں جس کے اوپر اللہ نے کتاب بھیجی، رسالت دی؟ تو اللہ نے خود جواب دیا کہ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اللہ نے اپنی رسالت کسے دینی ہے، اپنے کام کے لیے اللہ نے کسے چننا ہے۔ ہم کسی اللہ سے نہیں پوچھ سکتے کہ اللہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے ومن تکون له عاقبۃ الدار، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کس کے لیے نیک انجام، اچھے گھر کا انجام یعنی جنت کس کے لیے اللہ نے لکھ دی ہے، اللہ کو خوب پتہ ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، لیکن بات اصل در حقیقت یہ ہے کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں۔ یہ تفصیل کل بھی گزری تھی کہ ظالم آپ کو وقتی طور پر کامیاب نظر آئے گا، مال جمع کر رہا ہے، اچھی اس کی ٹھاٹ پاٹ ہے، لوگ اسے دور سے سلام کرتے ہیں، عزت لوگ اس کی کر رہے ہیں، لیکن ایک یہ وقت تک ہوتا ہے، جب وہ وقت اللہ کی ڈھیل والی رسی ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی پکڑ کا وقت آتا ہے، تو ظالم کی ناکامی اور ضلالت شروع ہو جاتی ہے۔ وقال فرعون نے کہا یا ایھا الملأ، جب دیکھ لیا نا اب یہ کون سا واقعہ ہے، کون سی جگہ کا، جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینک دیا، سارے لوگوں نے دیکھ لیا، پتہ سارے لوگوں کو چل گیا کہ فرعون ہار گیا ہے، موسیٰ جیت گئے ہیں۔
تو پہلے میں نے عرض کیا تھا جب یہ بادشاہ لوگ پھنستے ہیں نا تو پھنسنے کے بعد یہ عوام کو رعایا کو کسی مسئلے کے اندر الجھا دیتے ہیں، بالکل فی الفور کیا ہوتا ہے کہ بالکل لوگوں کی ذہن کو ادھر ادھر کر دیا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا یا ایھا الملأ، اے لوگوں یعنی اے سرداروں، ما علمت لکم، میں نہیں جانتا تمہارے لیے، من الہ غیری، اپنے علاوہ کوئی معبود۔ لوگوں موسیٰ نے جو کیا جادو کے ذریعے کیا، اس کی کوئی حقیقت نہیں، تمہارا خدا میں ہی ہوں، اپنے علاوہ کوئی خدا نہیں جانتا، اگر ہوتا تو میں تمہیں بتا دیتا میں ہی تمہارا خدا ہوں، لیکن لوگ کدھر مانتے ہیں۔ آخر لوگوں کو بھی تو اللہ نے عقل دی ہوئی ہے، اب لوگوں کے ذہنوں کو پھیرنا تھا۔ تو فاوقد لی، آگ جلا میرے لیے، یا حامان، اے حامان، علتی، گارے کے اوپر، مٹی کے اوپر آگ جلا، یعنی پختہ قسم کی مضبوط اینٹیں بنا۔ اینٹ بنا، عام معمولی مٹی سے اگر آپ گھر بنائیں تو اس کے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن اسی مٹی کو اگر آگ کے اندر پکا کر اینٹیں گھر بنائیں تو وہ مضبوط ہوتا ہے۔ کہا کہ آپ آگ جلاؤ میرے لیے مٹی کے اوپر، فاجعل لی صرحا، اور ایک محل بنا۔ محل سے مراد یہاں سے مینارہ بھی لے سکتے ہیں، یعنی ایک اونچی قسم کا مینارہ بناؤ۔ وجہ کیوں بناؤ؟ لعلی اطلع، تاکہ میں جھانکوں، الی الہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے خدا کی طرف، اوپر چڑھوں، آسمانوں کے اوپر چڑھ کر دیکھوں کہ موسیٰ کا خدا ہے یا نہیں۔ اس حد تک گر گیا تھا، لیکن اب لوگوں کا ذہن کدھر پھرا، اب یہ مینارہ بنے گا، عمارت بنے گی، فرعون چڑھے گا، دیکھے گا خدا ہے کہ نہیں۔ عوام کا ذہن اتنی ہی سطح تک ہے، اس سے زیادہ نہیں، بس لوگ ادھر ادھر ہو گئے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور فرعون کہنے لگا بے شک میں گمان کرتا ہوں کہ موسیٰ کیا ہے، جھوٹوں میں سے ہے، موسیٰ سارا کچھ جھوٹ بول رہا ہے۔ وَاسْتَكْبَرَ، تکبر کیا۔ پہلے بھی عرض کیا تھا اس سے بڑا تکبر کیا ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو خدا کہہ دے۔ وَجُنُودُهُ، اور اس کے لشکر نے بھی تکبر کیا کہ موسیٰ کی بات نہیں مانی۔ ادھر جتنے بھی جادوگر آئے تھے ساروں نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن پھر بھی عوام نے کلمہ نہیں پڑھا۔ فرمایا فی الارض، زمین کے اندر، بغیر الحق، نہ حق کے اوپر، یعنی حق کے اوپر فرعونی نہیں تھے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ گمان کیا کہ وہ ہماری طرف نہیں آئے، آنا تو ان کا ہماری طرف ہے نا۔ اب دریا کے اندر جب سارے غرق ہوئے تو کس کے پاس گئے؟ اللہ کے پاس گئے نا، معاملہ سارا اللہ کے ساتھ تھا۔ فرمایا یہ لوگ تو دنیا کے اندر یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے مرنا نہیں۔ فَأَخَذْنَاهُ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے پکڑا فرعون کو، وَجُنُودَهُ، اس کے لشکر کو، فَنَبَذْنَاهُمْ، پھینک دیا اسے اور اس کے لشکر کو، فِي الْيَمِّ، سمندر دریا کے اندر پھینک دیا۔ فانظر، دیکھیے، کیف کان عاقبۃ الظالمین، کہ کیا انجام ہوا ظالموں کا۔ وہی ظالم جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو کوئی سمجھتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو غلام بنایا ہوا تھا، بچوں کو ذبح کر رہے تھے، عورتوں کو لونڈیاں بنا رہے تھے، اس حد درجے کا انہوں نے ظلم کیا۔ لیکن جب موت کا وقت آیا تو کیسے اللہ نے پکڑا، ڈر رہے تھے، کانپ رہے تھے، دریا کے اندر نہیں جا رہے تھے۔ تو سب سے پہلے جو گھوڑا ڈالا دریا کے اندر تو وہ فرعون تھا۔ فرعون نے ڈال کر لوگوں سے کہا آؤ کیا کرتے ہو، آ جاؤ، موسیٰ کو اگر دریا راستہ دے سکتا ہے تمہیں نہیں دے سکتا۔ ساروں کو لے کر جب دریا کے درمیان میں پہنچا نا تو اللہ نے پانی کو دونوں طرفوں سے ملا دیا۔ تو بخاری شریف کی روایت ہے اور قرآن کے اندر بھی اس کا تذکرہ آتا ہے۔ فرمایا قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ فرعون نے اس وقت اپنی ساری خدائی کو پیروں تلے دے دیا، کہنے لگا کہ میں ایمان لے آیا اس خدا کے اوپر کہ جو خدا موسیٰ کا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس نے ادھر کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام بخاری شریف کے اندر آتا ہے، نیچے دریا کی تہ سے کیچڑ اٹھا کر اس کے منہ کے اندر دے دیا کہ کہیں اللہ اس کی توبہ کو ابھی قبول نہ کر۔ لیکن اللہ تو اس وقت نظر کی حالت میں کسی کی توبہ کو قبول نہیں کرتا۔ فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے بنایا انہیں أَئِمَّةً، پیشوا، امام، کنہیں؟ فرعون کو اور ان کے ساتھیوں کو۔ امام کہا جاتا ہے آگے رکھنے والے کو، یعنی جو آگے ہو لوگوں کو پیچھے لے کر چلے۔ اچھا، یہ امام نیک لوگوں کے بھی ہوتے ہیں اور یہ امام بدکار لوگوں کے بھی ہوتے ہیں۔ جو نیک لوگوں کے امام ہوتے ہیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور اسی طریقے سے اللہ نے ان کی ذریت کے اندر امامت کو رکھ دیا۔ ان لوگوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو سیدھے راستے کے اوپر لے کر چلنا، لوگوں کو جنت کا راستہ دکھلانا۔ لیکن وجعلناہم ائمہ، ہم نے بنائے انہیں امام۔ کیا کام تھا ان کا؟ یدعون الی النار، یہ لوگوں کو آگ کی طرف کھینچ کر لاتے ہیں، بلاتے ہیں، آواز دیتے ہیں آؤ آگ کی طرف۔ ویوم القیامۃ لا ینصرون، اور قیامت والے دن ان کی کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔
قیامت والے دن کافروں سے نہ عذاب کو کم کیا جائے گا اور نہ ان کے عذاب کے اندر تخفیف ہوگی نہ ختم ہوگا. فرمایا لا ينصرون واتبعناهم، ہم نے لگا دیا ان کے پیچھے فی هذه الدنیا، اس دنیا کے اندر لعنت اللہ. اللہ کی لعنت سے مراد یاد رکھ لیں یہ لعنت نہیں کہ لوگوں سے مال کی کمی ہو، لوگوں سے رزق لے لیا جائے یا لوگوں کو لوگ پتھر مارنا شروع کر دیں، یہ اللہ کی لعنت نہیں. اللہ کی لعنت کیا ہے؟ اس اسم کی رحمت سے دوری. رحمت سے دوری کیا؟ قرآن سے دور ہو گیا، یہ بھی کیا ہے؟ لعنت ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور ہو گیا، نکل گیا، یہ بھی کیا ہے؟ پٹکار ہی ہے اللہ کی طرف سے. تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ اللہ کی رحمتیں ہیں، قرآن، نماز، رسول اللہ کا طریقہ. جب یہ ساری چیزیں کسی سے لے لی جائیں تو یہی سمجھے کہ اللہ کی میرے اوپر پٹکار ہے، اللہ کی میرے اوپر رحمت نہیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن ہم من المقبوحین، بدحال ہوں گے. بدحال، بدحال کیسے؟ پکڑے جائیں گے اودے منہ، پکڑ کر جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے. ان کے منہوں کے اوپر سیاہی ہی سیاہی ہوگی، سفیدی کسی قسم کی نہیں ہوگی. یہ بدحالی ہے.